جب ہم بڑے دن کی بات کرتے ہیں یا ہم بڑے دن کے سیزن کی بات کرتے ہیں جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں خیالوں میں تیاریوں کے مراحل بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس بار بڑے دن کے حوالے سے یہ تیاری کرنی۔ اب یہ تیاری شخصی طور پر بھی ہوتی ہے، یہ تیاری خاندانی طور پر بھی ہوتی ہے، یہ تیاری کلیسیائی طور پر بھی ہوتی۔ اب ان تیاریوں میں مختلف باتیں شامل ہوتی، ہمارے کپڑوں کے حوالے سے، جوتوں کے حوالے سے، گھر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ڈیکوریشن کے حوالے سے، چرچ کے حوالے سے، کلیسیائی پروگرامز کے حوالے سے، یا اس کے ساتھ اور کچھ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں ان تیاریوں میں۔ اب ہم یہ تیاریاں کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم ایک انتہائی اہم تہوار منانے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یقیناً ایک بات ہوتی ہے ان ساری تیاریوں کو لے کر کہ ہم یہ تیاریاں اس لیے کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کے بارے میں نہیں جانتا اور وہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ آپ یہ تیاریاں کیوں کر رہے ہیں، یا یہ آپ شاپنگ کیوں کر رہے ہیں، یا یہ صفائی ستھرائی کیوں کر رہے ہیں، یا یہ ڈیکوریشن کیوں کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ تیاریاں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک اہم تہوار منانے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ تہوار جس میں ہمارا خداوند یسوع المسیح وہ اس زمین پر انسان بن کر آ گیا۔ ہم اس کی پیدائش کے دن کو، یعنی کہ ہم کرسمس، یا پھر اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا دن یا پھر عید ولادت المسیح منانے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اسی سلسلے میں ہم کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ساری کی ساری تیاریاں اپنی جگہ پر، یہ سارے کے سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن جب ہم انہی تیاریوں کو لے کر خدا کے پاک کلام کی طرف آتے ہیں، خدا کے پاک کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاک کلام کس طور سے ان تیاریوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا، یا کس طور سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ تہوار تو منائیں اور اپنی جسمانی تیاریوں کے ساتھ، اپنی باقی تیاریوں کے ساتھ، اپنے سارے فنکشنز کے ساتھ، اپنے سارے پروگرام کے ساتھ، ڈیکوریشنز کے ساتھ، ہم ایک بات کبھی نہ بھولیں جو آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آیت مقدسہ آپ کے لیے تلاوت کی گئی ہے مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت، جس میں ایک انتہائی اہم کردار، نئے عہد نامے کا ایک انتہائی اہم کردار آج ہمارے اس سلسلے میں ہمارے سامنے، اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں یا ہم بڑے دن کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ کردار اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے، اگر اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، یا اس کے حوالے سے سیکھا نہ جائے، یا ہم ان آیات مقدسہ جو پاک کلام میں سے ہم تلاوت کرتے ہیں یا بچوں کو زبانی یاد کرواتے ہیں، ان میں اگر اس کردار کا ذکر نہ ہو، تو پھر یہ ساری تیاریاں اور یہ سارا تہوار ایک طرح سے ہمیں پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کردار کوئی اور نہیں بلکہ یہ کردار مقدسہ مریم کا ہے، ایک انتہائی اہم کردار، اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہ وہ کردار ہے، یہ وہ خاتون ہے جسے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ماں ہونے کا درجہ ملا۔ یہ وہ خاتون ہے جس کی معرفت
اور جس کی بدولت اور جس کا استعمال کر کے قادر مطلق خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر وہ لے کر آیا، اس خاتون کا اس سلسلے میں انتخاب کیا گیا، اور آج وہی کردار ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اسی بات کو بنیاد بنا کر اپنی بڑے دن کی تیاریوں کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مقدسہ مریم ہمیں تیاریوں کے حوالے سے آج کیا پیغام دینے جا رہی ہے، کیا پیغام وہ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے وہ آج کون سا پیغام ہمیں دینے کے لیے جا رہی ہے۔ آیت آپ نے غور سے سنی ہے، اس آیت کے دو حصے، غور سے آپ نے آیت سنی ہے، دو حصے ہیں، پھر سے تلاوت کر لیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ الفاظ ذرا آ جائیں۔ جن کے پاس بائبل ہے ذرا دوبارہ سے آپ اپنی نگاہیں کتاب مقدس پر لے کر جائیں۔ لکھا ہے کہ مریم نے کہا، کس نے کہا جی؟ کس نے کہا؟ مریم نے کہا۔ اور یہ جو الفاظ ہیں جس کے بارے میں لکھا کہ مریم نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کیے، اور یہ الفاظ اس واقعے میں سے لیے گئے ہیں جب خدا نے اپنا فرشتہ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس بھیجا اور ایک انتہائی اہم پیغام پہنچانے کے لیے خدا نے اسے بھیجا، اور پیغام یہ تھا کہ جا کر اس خاتون کو جا کر یہ بتا دے کہ آگے کے معاملات اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں۔ جب آپ ان پچھلی آیات کو پڑھتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، یہ پیغام مقدسہ مریم تک پہنچاتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ اب آگے سے مقدسہ مریم بھی چونکہ یہ جواب دیتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا۔ اب فرشتہ اپنی جگہ پر قادر مطلق خدا کا پیغام لے کر آیا، مریم اپنی جگہ پر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ کیوں کر ہوگا۔ یہ جو مکالمہ پچھلی آیات میں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے، پھر جب وہ مقدسہ مریم آگے سے یہ جواب دیتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے یہ بات ہے کہ میرے بیٹا کیسے ہو سکتا، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، چونکہ دنیاوی دستور کے مطابق جو طریقہ کار خدا نے بنی نوع انسان کی زندگی میں رکھا ہے، جو طریقہ کار خدا نے انسانوں کو آدم اور حوا کی صورت میں دیا ہے، میں ابھی تک اس سے واقف نہیں ہوں۔ میرا ابھی تک کسی مرد کے ساتھ کوئی ایسا تعلق یا کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے۔ سو اس معاملے میں پھر خدا کا فرشتہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جس تعلق کو لے کر تو پریشان ہے، یا جس تعلق کو لے کر تو یہ بات کر رہی ہے، اپنی جگہ پر بطور انسان تو 100% درست ہے۔ یہ واقعی اس تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ جس خدا کا پیغام میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ کون سا خدا ہے جی؟ وہ قادر مطلق، وہ ناممکنات کا خدا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جو انسانی سوچ سے کہیں بالا تر ہوتے۔ قادر مطلق خدا وہ کام کرتا ہے جو انسانی سوچ میں آ بھی نہیں سکتے، انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ انسانی جو سائنس ہے، جو میڈیکل سائنس ہے، یہ بھی اس معاملے میں ناکام ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں کرے گا، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر کیا ڈالے گی۔ اور ہم جب بھی بڑے دن کی عبادات کرتے ہیں، ان آیات کا ہم بکثرت استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بچے جب کوئی ٹیبلو پیش کرتے ہیں، کوئی ڈرامہ پیش کرتے ہیں، تو آپ ان الفاظ سے بخوبی واقف ہیں کہ فرشتے کا پیغام جو مقدسہ مریم تک پہنچا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی لیے تجھ سے پیدا ہونے والا بچہ وہ مولود مقدس ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور پھر ساتھ آگے جبرائیل اسے ایک مثال بھی دیتا ہے کہ تیری رشتہ دار الیشبا کے بھی جو بانج تھی اسے کیا ہے، 6واں مہینہ۔ اب ان باتوں کو لے کر جب یہ ساری باتیں خدا کا فرشتہ مقدسہ مریم کے سامنے رکھتا
تو ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے کہ یہ پیغام چونکہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ پیغام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ پیغام میرے کسی رشتہ دار کا نہیں ہے، یہ پیغام کسی دنیاوی شہنشاہ کا نہیں ہے، یہ پیغام کسی اور شخص کا نہیں ہے جو دنیاوی، بلکہ یہ پیغام میرے خدا کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ میرے۔ اور ان الفاظ میں وہ اس بات کا اقرار بھی کرتی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں۔ میں کون ہوں جی؟ میں کس کی بندی ہوں؟ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ مریم نے کہا کہ میں خداوند کی بندی ہوں، اس سے خداوند کی، اور خداوند کا جب آپ لفظ کا ترجمہ پڑھتے ہیں عہد عتیق میں جائیں گے تو آپ کے سامنے یہوہ نام آئے گا، یہوہ نام آئے گا، جس کا مطلب زندگی کا خلق کرنے والا، زندگی کا منبع، اور جس کا مطلب جب آپ اس کو نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ خداوند اور مالک بھی کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ آقا بھی کیا جاتا ہے، کہ میں اپنے اسی قادر مطلق خدا کا جو مجھے پیدا کرنے والا، میں اپنے اسی خداوند کی بندی ہوں۔ اور دوسرے الفاظ میں وہ اس بات کا بھی اقرار کرتی ہے کہ بندی سے مراد نوکرانی ہوتا ہے، بندی سے مراد کنیز ہوتا ہے، بندی سے مراد، یہ بندی لفظ یہ مؤنث ہے لفظ بندہ کی، اور بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، بندہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ایک ترجمہ عابد بھی کیا جاتا ہے، اس کا مترادف لفظ ہے۔ جب ہم انہی الفاظ کو لے کر عبرانی کی طرف جاتے ہیں تو جو لفظ بندہ ہے یا لفظ عابد ہے، جس کا ترجمہ ہم عبادت گزار کرتے ہیں، اور یہ عبرانی کے لفظ عبودہ سے ہے، جس کا مطلب ہے عبادت کرنے والا، کسی بھی معبود کی عبادت کرنے والا۔ اور جب یہی بات، یہی معاملہ قادر مطلق خدا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں۔ اور جب یہاں پر مقدسہ مریم نے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کا اقرار کیا، اس بات کو فرشتے کے سامنے رکھا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، تو اس نے دراصل اس بات کا اقرار کر دیا کہ میں جو ہوں وہ میں اسی خدا کی بندی اور اسی کی عبادت گزار اور اسی کی ذات پر ایمان، یقین، بھروسہ اور توکل رکھنے والی، میرا وہی قادر مطلق خدا ہے جس نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، میں اسی خدا کی عبادت کرنے والی ہوں۔ اور اس بات سے تو بھی واقف کوئی، تو فرشتہ ہے، خدا کا پیغمبر ہے، خدا کا پیغام ہے، پیغام لے کر لوگوں تک پہنچتا ہے، تو بھی اس بات کو جانتا ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، اور اگر میرا انتخاب میرے خدا نے کیا ہے تو یہ یقیناً میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یقیناً میرے لیے یہ ایک بہت بڑا استحقاق ہے کہ اگر میرے خدا نے اس کام کے لیے دنیا کے نجات دہندے کو، اگر خدا نے میری معرفت دنیا میں لے آنے کے لیے اگر میرا خدا میرا استعمال کر رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کا اقرار وہ آئندہ الفاظ میں بھی جب اس کی ملاقات الیشبا کے ساتھ ہوتی ہے تو اپنے گیت میں، جسے ہم مریم کا گیت بھی کہتے ہیں، ان میں وہ اس بات کا اعلان اور اقرار کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے کیا ہوئی؟ خوش ہوئی۔ اب یہاں پر چونکہ ہم تیاری کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ بھی قادر مطلق خدا کے بندے اور اس کی بندیاں۔ اور دوسری بات، جب ہم آیت کے دوسرے حصے میں آتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، اب آگے ہو کیا؟ میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ ایک اشارہ اس کا اپنی طرف ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جو کچھ تو کہہ رہا ہے، جو پیغام تو لے کر آیا ہے۔ اور دراصل یہاں پر تیرے سے مراد، تیرے قول سے مراد، چونکہ فرشتہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لے کر آیا، یہ جو پیغام اس نے مقدسہ مریم کو دیا ہے، یہ پیغام دراصل اس جبرائیل کا اپنا نہیں ہے، یہ پیغام قادر مطلق خدا کا ہے۔ اور یہاں پر مقدسہ مریم کا اقرار کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول سے مراد جو کچھ خدا نے تیری معرفت کہا ہے،
میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتی ہوں، اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا۔ کیا کر دیا جی؟ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیا، اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں دے دیا ہے کہ جس طرح خدا کا منصوبہ ہے، جس طرح خدا کا انتظام ہے، جس طرح خدا کرنا چاہتا ہے، جو کچھ پاک خداوند کی مرضی ہے وہ بالکل اسی طرح پوری ہو۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم بھی اپنی دعا میں جب ہم آخری دعا کرتے ہیں اپنی عبادات میں تو ہم ایک دعا کرتے ہیں کہ تیری مرضی کیا ہو، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے وہ کیا ہو، لیکن زمین پر پوری ہوتی کن کی بدولت ہے؟ اس کے بندے اور اس کی بندیوں کی بدولت۔ اب یہاں پر مقدسہ مریم نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ خداوند تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ اپنے آپ کو اس نے خداوند کے اس انتظام کے تابع کر دیا۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر اس نے اپنے آپ کو تابع کیا ہے تو کئی بار خدا کی تابعداری کے لیے یا خدا کی فرما برداری کے لیے یا خدا کے راستے پر چلنے کے لیے یا کوئی اعزاز پانے کے لیے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس نے آئندہ کچھ اپنے گیت میں کچھ نبوتی الفاظ بھی استعمال کیے جن میں اس نے یہ کہا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ مجھے مبارک کہیں۔ اب سے لے کر، یہ لفظ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ کب سے لے کر؟ پہلے نہیں بلکہ کب سے لے کر؟ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ کیوں مبارک کہیں گے؟ اس لیے کہ خداوند کا فضل مجھ پر ہوا، اس لیے کہ خدا کا اکلوتا بیٹا میری معرفت دنیا میں آنے والا۔ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک، اور اس مبارک حالی کو پانے کے لیے، اس اعزاز کو پانے کے لیے اس طرح تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں کہ یہ الفاظ تو ہمارے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو خدا کے فرما بردار کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو تابع فرمان بنا لیا کیونکہ وہ خداوند کی بندی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر، حالانکہ ہمیں یہ بات سوچنی تو نہیں چاہیے لیکن تو بھی یہ سیکھنے کے لیے یہ بات ہے کہ اگر مقدسہ مریم نہ کر دیتی، اور نہ کرنے کے لیے اس کے پاس جواز موجود تھا، نہ کرنے کے لیے کیا تھا جی؟ جواز موجود تھا۔ کیوں جواز موجود تھا؟ کیونکہ وہ کماری تھی۔ کیونکہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ کماری تھی، اور اس سے یہ پتا ہے کہ آئندہ چند روز کے بعد جب لوگوں تک یہ بات نکلے گی، سب سے پہلے میرے خاندان میں، اس کے بعد میرے گلی محلے میں، اس کے بعد میرے گاؤں میں، اس کے بعد اس معاشرے میں جب یہ بات جائے گی، لوگ میرے باپ کا نام، لوگ میری ماں کا نام، لوگ میرے بھائیوں کا نام، لوگ میرے خاندان کا نام لے کر نہ جانے کون کون سی بات کریں، نہ جانے کیسے کیسے بہتان لگائیں گے میرے اوپر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انہی باتوں کو سوچ کر مقدس یوسف نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا، کیونکہ وہ اس بدنامی سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ اس بدنامی سے، پھر ہم اس کے کردار پر بھی کسی دن غور کریں گے، لیکن آج ہمارے سامنے یہی بات ہے۔ یقیناً مقدسہ مریم نے یہ سوچا ہوگا کہ نہ جانے کون کون سی باتیں، کون کون سے معاملات، کون کون سے دکھوں میں سے، اذیتوں میں سے مجھے گزرنا پڑے گا، کون کون سے تانے اور مینے مجھے سہنے ہوں گے، کیسی کیسی باتیں میرے بارے میں لوگ کریں گے، اور نہ صرف میرے بارے میں بلکہ میرے خاندان کے بارے میں بھی۔ لیکن اگر اس نے یہاں پر یہ کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر کہ جو خدا مجھے یہ اعزاز دینے جا رہا ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر کہ جو خدا میری زندگی سے مجھے استعمال کر رہا ہے اپنے منصوبے کے لیے، جو خدا میری معرفت اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں لانا چاہتا ہے، وہی خدا ان حالات میں سے پہلی بات مجھے گزرنے کا فضل دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے بارے میں ایسا سوچیں گے ان کے ذہنوں کو بھی خدا ہی مطمئن کرے گا، خدا ہی ان کو مطمئن کرے گا کہ اگر یہ معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پچھلا کردار یقیناً
مقدسہ مریم کا لوگوں کے سامنے ہے. لوگوں کی طرح ہم بات نہیں کرتے, خدا کے سامنے بھی اس کا کردار یہ موجود ہے کہ کس طور سے وہ پاکیزہ خاتون ہے. کیونکہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا, دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کے سامنے مقدسہ مریم نے دراصل اس بات کا دعویٰ بھی ایک طرح سے کر دیا ہے کہ تو بھی خدا کا فرشتہ ہے, تو بھی سب کچھ جانتا ہے, اور میرا قادر مطلق خدا بھی میرے کردار کی پاکیزگی سے واقف ہے. اور یقیناً اگر خدا نے, یاد رکھیں, اس کا انتخاب کیا ہے تو اس کے کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے. کس طور سے اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا, کس طور سے اس نے اپنے آپ کو ان سارے معاملات میں, اس معاشرے میں رہ کر کس طور سے اس کا پاکیزہ کردار ہمارے سامنے. دیکھ میں خداوند کی بندی, کیونکہ میرا تعلق, میرا واسطہ میرے خدا کی ذات پر ہے, اور میرے خدا نے جو احکامات مجھے دیے ہیں میں ان پر عمل پیرا. اور خاص طور پر اپنے کردار کے معاملے میں, خاص طور پر اس معاملے میں جو خدا نے حکم بھی دیا, جو 7واں حکم ہے کہ تو کیا نہ کرنا, کہ تیرا کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق یا ناجائز واسطہ نہ ہو. دیکھیں, اگر مقدسہ مریم کا انتخاب ہوا, اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ اس کا کردار انتہائی شاندار. اگر اس کا چناؤ کیا گیا ہے اس کے کردار کی وجہ سے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, اگر اس نے کہا کہ تیرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق جو ان معاملات سے ہٹ کر ہے, میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں, دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرا رابطہ میرے خدا کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں, زندگی میں جب کبھی آپ کا رابطہ بھی اپنے خدا کے ساتھ ہی رہتا ہے, خدا کس طور سے آپ کو سرفراز کرتا ہے, کئی بار اس کے لیے ہمیں قیمت چکانا پڑتی ہے. اب مقدسہ مریم کو بھی نہ جانے, وہ بائبل مقدس میں لکھا تو نہیں گیا, وہ حالات لکھے کہ نہیں گئے, لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں بھی لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہوگی, لیکن ان ساری باتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی خدا نے اس کو دیا. پر اسے یہ پتا ہے کہ جو خدا میرا انتخاب کر رہا ہے وہ خدا پہلی بات مجھے برداشت کا حوصلہ بھی دے گا, اور پھر وہی خدا ان لوگوں کو بھی مطمئن کرے. اور وقت آنے پر یہی جب یہ کہا گیا کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے, جب لوگوں کے سامنے یہ بات چلے گی کہ واقعی خدا تعالیٰ کی قدرت نے سایہ ڈالا ہے, واقعی قادر مطلق خدا کی معرفت یہ سارا کام ہوا ہے, تو یہی لوگ جو میرے بارے میں باتیں بناتے ہیں, یہی لوگ جو میرے کردار کی جانب اپنی انگلیاں اٹھاتے ہیں, پھر یہی لوگ مجھے مبارک بھی کہیں گے. دیکھ, اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے, مجھے مبارک کہیں گے. اور اس کے پیچھے وجہ ہے, وجہ کیا ہے کہ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسی کی معرفت ہمارا نجات دہندہ, اس دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں آیا. اور خدا نے مقدسہ مریم کو اس طور سے استعمال کیا, اور خدا نے اس طور سے, اور یہی بات آج ہمارے سامنے بھی ہے. تیاری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, جہاں اور بہت سے تیاریاں, دیکھیں ہم اپنے کپڑوں کے حوالے سے فکر مند ہیں, جوتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں, اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہیں, گھر کے حوالے سے فکر مند ہیں, چرچ کے حوالے سے فکر مند ہیں, گلی محلے کے بارے میں فکر مند ہیں, ڈیکوریشن کے حوالے سے جب ہم فکر مند ہیں. یاد رکھیں ان ساری تیاریوں میں ایک بات آپ نے شامل حال رکھنی ہے مقدسہ مریم کے اس کردار سے, اور وہ کیا ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق, میرے لیے کیا ہو, تیرے تابع داری. کرسمس کی تیاریوں میں, بڑے دن کی تیاریوں میں ایک بات شامل حال کر لیں کہ اگر آپ کی تیاری میں آپ کی خدا کے ساتھ وفاداری نہیں ہے, اگر خدا کے ساتھ آپ کی تابع داری نہیں ہے, آپ کی ڈیکوریشن کس کام کی ہے, آپ کے نئے جوتے نئے کپڑے کس کام کے ہیں, اگر اس میں خدا کی تابع داری نہیں. مقدسہ مریم نے یہ تابع داری کر کے اگر یہ اعزاز اسے ملا ہے کہ لوگ اسے مبارک کہتے. کہ ایک اور واقعہ اس طرح کا ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کتاب مقدس میں, جب آپ پرانے عہد نامے کی طرف جاتے ہیں, اور سموئیل کی پہلی کتاب ذرا نکالیں جی, ایک حوالہ, ایک آیت مقدسہ ہم تلاوت کریں گے. سموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 3 باب, اس کی 18ویں آیت. کوئی بھی جو آپ میں سے پہلے نکالے وہ تلاوت کر دے, جس کو پہلا سموئیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت. شاباش. تب سموئیل نے, یہ ایلی کی بات, ایلی کاہن کی بات ہو رہی ہے کہ جب خدا نے اپنے بندے سموئیل کو رات کو بلایا,
پھر جب اسے پتا چلا غسیلی کو کہ بلایا ہے اسے خدا نے، کیا بات کی ہوگی، اس نے اس کو بلایا، پوچھا کہ خدا نے تیرے ساتھ کیا بات کی؟ جی، اور اس نے کچھ نہ چھپایا، اس نے کہا وہ خداوند ہے جو بھلا جانے۔ وہ خداوند ہے۔ یہاں پر ایلی کے خاندان کے حوالے سے خدا نے اپنے بندے مقدس سموئیل پر کچھ حالات ظاہر کیے، حالانکہ وہ حالات اس کے حق میں نہیں ہیں، اس کی بہتری اس کی بھلائی کے نہیں ہیں، اس کے خاندان کے حوالے سے ہیں، لیکن خدا کا بندہ ہونے کے ناطے سے، خدا کا کاہن ہونے کے ناطے سے اس نے ایک بات یہاں پر کی ہے، اور یہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے، اور آج کے اس پاک کلام کے ساتھ، آج کے اس پیغام کے ساتھ یہ اٹیچ ہے اس طور سے۔ اس نے یہ بات کہی کہ وہ کون ہے؟ وہ خداوند ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خداوند ہے۔ پہلی بات کیا کرے وہ؟ جو وہ بھلا جانے سو وہ، جو وہ بھلا جانے سو وہ کرے۔ یہ خدا کے لوگوں کی اصل بات، جسے ہم گاتے بھی ہیں کہ اپنا پار یہ واتے سٹھ آپیو، اپنا پار یہ واتے سٹھ آپیو۔ وہ خداوند ہے، وہ بھلا ہے، اور جو وہ بھلا جانے سو وہ کرے، وہ اس کی اپنی مرضی۔ مقدسہ مریم نے بھی یہی کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق جس طرح میرا خدا چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اور دیکھیں، اگر آج میں اور آپ بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اسے مقدسہ مریم کہتے ہیں، اگر آج میں اور آپ بھی اسے مبارک کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے اس کی یہ فرما برداری اور اس کی یہ تابع داری کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ آج ذرا ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے بارے میں بھی سوچیں، میری اور آپ کی زندگی میں کتنی خدا کے ساتھ وفاداری، کتنی ہماری اپنے خدا کے ساتھ تابع داری، اور خاص طور پر جب ہم بڑے دن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ان تیاریوں میں ہم اپنے خدا کی کتنی تابع داری کر رہے ہیں، کتنی فرما برداری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہر منصوبے میں میرے لیے تیرے قول کے موافق، کیا ہماری ہر تیاری میں اس کا قول کوئی شامل ہے؟ اس کا پاک کلام شامل ہے؟ اس کے منہ کی کوئی بات شامل ہے؟ ہمارے بہت سے ایسے منصوبے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے جہاں پر ہم ڈیکوریشن کی بات کرتے ہیں، چرچ کی سجاوٹ کی بات کرتے ہیں، کوائرز کی بات کرتے ہیں، نئے گیتوں کی بات کرتے ہیں، اور ڈراموں کی بات کرتے ہیں، ٹیبلوز کی بات کرتے ہیں، اور بہت سے تیاریوں کی بات کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے اور بھی بہت سے منصوبے ہوتے ہیں، ہم اور بھی بہت سی محفلیں سجانے کی بات کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی اکثر اوقات آپ کو پتا ہے اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کچی شراب پینے کی وجہ سے ہمارے کچھ نوجوان یہاں شاید ٹوبا ٹیکسن یا کسی علاقے میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ہماری تیاری میں کہاں تک خدا کی تابع داری شامل ہے؟ کرسمس کی تیاری کریں، بڑے دن کی تیاری کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہاں میں نے بھی، چونکہ میں بھی خدا کا بندہ ہوں، میں بھی خدا کی بندی ہوں۔ مقدسہ مریم کے یہ الفاظ کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، اور آپ بھی اپنے خدا کے سامنے اس بات کا اعلان اور اقرار کر دیں کہ ہاں خداوند میں بھی تیرا بندہ ہوں، اور اس سے پہلے نہ جانے میں نے کیا کچھ کیا، لیکن اس بار جو بڑا دن میں بنانے کے لیے جا رہا ہوں، جو بڑا دن میں بنانے کے لیے جا رہے ہوں، اس بار میں یہ تیاری یقیناً خداوند تو میرے شامل حال ہونا، میں تیری تابع داری میں رہ کر اس بار بڑا دن منانا چاہتا اور منانا چاہتی۔ اور جب آپ یاد رکھیں یہ ارادہ کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے، پھر خدا آپ کا ساتھ بھی دے گا، پھر آپ کی ہر تیاری کے وسیلے سے۔ دیکھیں یہاں پر مقدسہ مریم اگلے حالات کو ذرا دیکھیں، اس نے بھی تیاری کی ہے، کیونکہ یہ مسیح کی پیدائش اس کے بعد ہونے جا رہی ہے، اس نے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر پہلے تیار کیا ہے، اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیا۔ آپ بھی اپنے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کریں، اور پھر اپنے آپ کو اپنے خدا کی سپردگی میں دے دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو خدا کی سپردگی میں دیں گے، آپ کا خدا آپ کو سنبھالے گا، آپ کا خدا آپ کے ساتھ بھی رہے گا۔ پھر جیسی بھی تیاری آپ کریں گے، جب آپ اس تیاری کے ساتھ بڑا دن منائیں گے، تو پھر یہ بڑا دن بھی آپ کے لیے بھی، آپ کے خاندان کے لیے بھی، آپ کی کلیسیا کے لیے بھی، آپ کی گلی کے لیے بھی، آپ کے محلے کے لیے بھی، یہ بڑا دن واقعی خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ اور سبب بنے گا۔ اور یہ تابع داری کی مثال خدا یسوع مسیح نے ہمیں اپنی زندگی سے بھی دی ہے۔ گتسمنی باغ میں آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے وہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔
اپنے آپ کو خدا کی سپردگی میں دے دیں اور اسی سپردگی میں رہ کر بڑے دن کی تیاریوں کو بھی کریں۔ اور یاد رکھیں ایسا نہیں ہے اگر مقدسہ مریم کو مبارک کہا گیا ہے، اگر مقدسہ مریم ایک مقدسہ خاتون بن گئی ہے، وہ اسے دنیا کے لوگ مبارک کہتے ہیں، یاد رکھیں جب آپ بھی اسی فرمانبرداری میں، جب آپ بھی اسی تابعداری میں رہ کر زندگی میں آگے بڑھیں گے اور پھر اسی پر قائم بھی رہیں گے، خدا کے مسیحی کی زبان مبارک کے الفاظ بھی ہیں کہ جان دن تک کیا رہے، تابعدار اور وفادار یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ جان دن تک کیا رہا جی، پھر اسی وفاداری میں رہ کر آپ آگے بڑھیں، اسی تابعداری میں رہ کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک الفاظ ہیں مکاشفہ کی کتاب میں جو اس نے اپنے بندے مقدس یوحنا کی معرفت فرمائے کہ لکھ دے اب سے وہ مردے بھی مبارک ہیں جو کس میں مرتے ہیں۔ آپ بھی مبارک لوگ ہوں گے، آپ بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی ہر تیاری میں اور خاص طور پر اس بڑے دن کی تیاری میں خدا کی وفاداری کو، خدا کی تابعداری کو اور مقدسہ مریم کے کردار کو یاد رکھتے ہوئے آپ بڑا دن منائیں، تاکہ یہ بڑا دن آپ کے لیے واقعی برکت کا، صلح کا، سلامتی کا باعث بنے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔